بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو آج معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہیں کہ ہماری گفتگو اسم کے بارے میں ہے۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ پھر ہر ایک کی تعریف سنائیں گے اور معرفے کی اقسام کے بھی نام تو آج پڑھیں گے، باقی ان کی مزید تفصیل انشاءاللہ پرسوں۔ کل تو چھٹی کر رہے ہیں جشن کی وجہ سے، پرسوں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ نکرہ کس اسم کو کہتے ہیں؟ پہلے آپ نکرہ کے ہمیں تعریف بتا دیں۔ فرماتے ہیں نکرہ ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں الف لام معرفے ہونے کا اثر کرے۔ جیسے پانی میں آپ چینی ڈالیں گے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ میٹھا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اگر مرچ ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کڑوا، ٹھیک؟ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ وہ اسم کہ جس میں الف لام تعریف کا اثر کرے، یعنی الف لام لگنے سے پہلے وہ معرفہ نہیں تھا، الف لام لگنے کے بعد معرفہ ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ نکرہ کہیں گے۔ اچھا خوب، اب اگر کسی میں الف لام تعریف کا اثر نہ کرے تو کیا وہ نکرہ ہے؟ نہیں، پھر ہم اس کو نکرہ نہیں کہیں گے۔ جیسے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بیٹا اب الحسن پہ اگر الف لام نہ ہو تو بھی حسن معین ہے، غیر معین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مولا حسین پر بھی الف لام نہ ہو تو بھی وہ معین ہے۔ بس ہم یوں کہیں گے کہ جس کلمے میں الف لام تعریف کا اثر کرے تو وہ نکرہ ہے۔ البتہ الف لام لگنے سے پہلے، لگنے کے بعد تو پھر نکرہ نہیں ہوگا۔ معرفہ وہ ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ معرفہ کی اقسام کتنی ہیں؟ فرماتے ہیں ضمیر، علم، اسم اشارہ، موصول، ٹھیک ہے؟ والمضاف الی احدها، یا کوئی کلمہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہوا ہو، اور منادائے مقصود، کیا؟ منادائے مقصود، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ منادا کہ جس کا ہم نے قصد کیا ہے۔ مثلا کوئی بوڑھا انسان ہے جو روڈ کراس کرنا چاہتا ہے لیکن گاڑیاں زیادہ ہیں، وہ پریشان ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا یا رجلو، اے مرد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روڈ کراس کرا دے، ٹھیک؟ تو اب وہ رجل میں کوئی بھی علامت تعریف نہیں ہے، صرف اس نے قصد جو کیا ہے، قصد کی وجہ سے وہ گویا کہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ تو آج یہ فہرست پڑھتے ہیں، باقی دیکھیں پھر عبارت کہاں تک پہنچتے ہیں۔ النکرۃ والمعرفۃ، نکرہ اور معرفہ۔ نکرۃ قابل ال، نکرہ صلاحیت رکھتا ہے ال کی، مؤثراً، در حالی کہ ال اس میں اثر بھی کرے، اور واقع موقع ما قد ذکرہ، یا بیٹا نکرہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ال کو قبول نہیں کرتا لیکن وہ ایک ایسے لفظ کی معنی میں آتا ہے جو دوسرا لفظ ال کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں، یا تو خود ال کو قبول کرتا ہے یا خود ال کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن وہ ایک ایسے لفظ کی معنی دیتا ہے جو ال کو قبول کرتا ہے۔ جیسے زو، زو کو الزو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن زو بے معنی صاحب ہے، اور صاحب الف لام کو قبول کر سکتا ہے، تو ہم زو کو بھی کیا ہے؟ نکرہ کہہ سکتے ہیں۔ وغیرہ معرفۃ، بھائی نکرے کے علاوہ جو دوسرا اسم ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ جیسے ہم، بیٹا اذ من عادتہ
اعطاء الحکم بالمثال، مصنف کی عادت یہ ہے کہ وہ حکم مثال کے ذریعے بیان کرتا ہے. اب نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، مثالیں دے رہا ہے معرفے کی. ہم یعنی جیسے ضمیر ہے، ٹھیک ہے، زی اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ہندن، ٹھیک ہے، یہ علم ہے، ابنی یہ اضافت کی مثال ہے، ٹھیک ہے، والغلام الف لام کی مثال ہے، والذی یہ موصول کی مثال ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو نیچے عبارت پڑھیں. ھذا باب نکرت والمعرفت. ھذا یعنی یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ کون سا باب ہے؟ نکرے اور معرفے کا باب ہے. نکرۃ قابل ال، نکرہ وہ ہے جو ال کو قبول کرتا ہو، حال کون ال مؤثرا، در حالی کہ ال اس میں کیا کرے گی بیٹا؟ اثر کرے گی. کیسا اثر؟ خوبصورتی کا اثر نہیں، تعریف کا اثر کرے گی. التعریف، ٹھیک ہے، کس کا اثر کرے گی؟ تعریف کا. جیسے رجل، بھائی اب رجل نکرہ ہے، اگر اس میں آپ الرجل کہیں گے تو معین مرد ہو جائے گا، تو اس میں ال نے اثر کیا ہے. بخلاف نحو حسن، لیکن حسن اس کے برخلاف ہے. فإن ال الداخلت علیہ، بتحقیق وہ ال جو داخل ہوتی ہے حسن پر، لا تؤثر فیہ وہ ال اثر نہیں کرتی حسن میں تعریفاً تعریف کا. فلیس بنکرۃ تو نتیجے میں حسن نکرہ نہیں ہوگا. اور لیس بقابل ال، یا بیٹا وہ اسم ایسا ہوتا ہے جو ال کو تو قبول نہیں کرتا، لیکنہ لیکن وہ اسم واقع ہوتا ہے موقع ما قد ذکرہ، ایک ایسے اسم کی جگہ پر جو ال کو قبول کرتا ہے. ما ذکرہ جس کا ذکر کیا گیا، وہ ذکر کس کا کیا گیا؟ قابل ال، وہ ال کو قبول کرتا ہے. اے ما یقبل ال کزی، جیسے زی ہے بیٹا. اب یہ زی کیا ہے؟ فإنہا لا تقبل ال، یہ زی ال کو قبول نہیں کرتی. لیکنہا تقع، لیکن یہ زی واقع ہوتی ہے موقع ما، ایک ایسے لفظ کی جگہ پر، یقبل ال، وہ لفظ ال کو قبول کرتا ہے. وہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ ما کی طرف. وہ کون سا لفظ ہے جو ال کو قبول کرتا ہے؟ صاحب. وغیر ما ذکر معرفت، بھائی یہ جو ذکر ہوا یہ تو نکرہ ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معرفہ کہیں گے. وہ ہے یہ معرفہ ضمیر ہوتی ہے جیسے ہم ہے، اور اس میں اشارہ ہوتا ہے جیسے زی ہے، اور علم ہوتا ہے جیسے ہند ہے، اور مضاف الی معرفت، یا معرفہ ایسا ہے کہ خود تو معرفہ نہیں تھا لیکن معرفے کی طرف مضاف ہوا، اب یہ بھی معرفہ ہو گیا. جیسے ابنی میرا بیٹا، ٹھیک ہے، وہ محلہ بال، یا معرفے کی ایک قسم یہ ہے کہ اس پر بیٹا کیا لگا ہوگا؟ الف لام لگا ہوگا. جیسے الغلام، وہ موصول، اور جو ہے کیا ہے جناب؟ موصول معرفے کی قسم ہے، ٹھیک ہے. جیسے الذی ہے. وزاد فی شرح الکافیہ، مصنف صاحب نے شرح کافیہ میں بڑھایا ہے کس کو بیٹا؟ معرفے کی اقسام میں المناد المقصود، وہ منادا کہ جس کا قصد کیا گیا ہو، کہ یا رجل. واختار فی التسہیل، مصنف صاحب نے کتاب تسہیل میں انتخاب کیا ہے. انتخاب کا ترجمہ کہاں سے میں نے کیا؟ واختار سے. اس میں کیا انتخاب کیا ہے؟ ان تعریف المنادا بالاشارۃ الیہ. بھائی یہ جو منادا کی معرفہ ہونے والی بات ہے یہ قصد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں نا، یا رجل، یہ یا رجل یہ اس اشارہ کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے. والمواجہت، والمواجہت یعنی یہ جو میں اس کی طرف توجہ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے. وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ نَصِّ سِيبَوَيْهِ، وَنَقَلَهُ اور اس منادا والی بات کو مصنف نے نقل کیا ہے فی شرح تسہیل،
شرح ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تفصیل کی طرف. شرح تفصیل میں النص سیبوے، سیبوے کی بیٹا نص سے. سنیں بیٹا، جو بھی ہم بولتے ہیں نا، ہمارے بولنے کی دو قسمیں کم از کم. ایک مرتبہ میں بالکل کلیئرلی بولتا ہوں کہ سجاد شمبانی ادھر آ جائیں. اب آپ کے ذہن میں محمد حسین کے بارے میں بھی کچھ نہیں آئے گا، غلام مصطفیٰ کے بارے میں بھی کچھ نہیں آئے گا، اور جو ہے کیا ہے کسی اور کے بارے میں نہیں آئے گا. نص یعنی صراحت. ٹھیک ہے. وزاد ابن کیسان ما و من. ابن کیسان ایک نحوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا معرفے میں دو اور چیزوں کو بھی میری طرف سے بڑھا دو. کون سی دو چیزیں؟ ایک ما اور من. الاستفہامیتین، وہ ما اور من جو استفہامیہ ہوتے ہیں. اب آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں استفہامیتین کون سی حالت میں اور کیوں، تو میرے خیال میں نہیں بتا پائیں گے. یہ صفت ہیں بیٹا ما اور من کی. ٹھیک، ما اور من زاد کے لیے مفعول ہے تو یہ منصوب ہے، اس لیے ان کی صفت بھی منصوب ہوگی. وابن خروف، یہ عطف ہے کس پر؟ ابن کیسان پر. وزاد ابن خروف، اور ابن خروف نے ایک اور ما کو بڑھایا ہے. وہ کون سی ما ہے؟ جو نعمہ کا فاعل واقع ہوتی ہے. فی دککتہ دکن نعمہ. بیٹا نعمہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ افعال مد ہو، ضم کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. ٹھیک ہے. تو ما کہتے ہیں کہ اس کا فاعل ہے، لہذا یہ کیا ہو جائے گی؟ معرفہ ہو جائے گی. خوب. تو اب آپ جناب معارف کی اقسام پڑھ چکے. معارف کی اقسام میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ ضمیر. پہلی قسم کیا ہے؟ ضمیر. اب ضمیر کی بحث انتہائی مزیدار، دلچسپ، جو آپ پڑھ چکے ہیں. ضمیر کی بیٹا تین قسمیں ہیں. یا ضمیر جو ہے کیا متکلم کی ہوگی، یا مخاطب کی، یا غائب کی. یا یوں کہیں ضمیر جو ہے کیا متکلم کی ہوگی، یا جو ہے کیا مخاطب یا مغایب. ٹھیک ہے. غائب نہیں کہو تو مغایب کی ہوگی. ٹھیک. پھر غائب کی 6 ضمیریں ہیں، 3 مذکر کی، 3 مؤنث کی. حاضر کی بھی 6 ضمیریں ہیں، 3 مذکر کی، 3 مؤنث کی. باقی متکلم کی جو ضمیریں ہیں وہ مذکر مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتی ہیں. ضمیر غائب کے لیے سجاد صاحب ضروری ہے کہ جس کی طرف وہ ضمیر پلٹے اس کا پہلے کلام میں یا تو لفظی طور پر ذکر ہوا ہو، یا لفظی طور پر ذکر نہیں ہوا تو حکمی طور پر ذکر ہوا ہو، یا معنوی طور پر ذکر ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ باقی حاضر اور متکلم کے لیے کسی مرجع کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو الضمیرو، اب یہاں بھی کہیں تو یہ شعر بھی 2 پڑھ دیتا ہوں. فما لذی غیبتن، فما وہ ضمیر جو صاحب غیبت کے لیے ہے یعنی غائب کے لیے ہے، اور حضور یا وہ حاضروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جیسے انت وہ ہوا. ٹھیک ہے. اب پہلے مثال انت کی دی، پھر ہوا کی دی. حالانکہ لف نشر مرتب کرتا تو پہلے غیبت کی تھی تو ضمیر بھی پہلے غائب والی بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ایسے ہوتا تو لف نشر مرتب یعنی ایسے لپیٹا جیسے ترتیب تھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ترتیب کو بگاڑ دے تو اس سے کہتے ہیں لف نشر مشوش. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں جیسے انت اور ہوا سم میں بضمیر، اس کا تم نام رکھو کیا بیٹا؟ ضمیر. فما کان من هذه المعارف موضوعا لذی غیبت اے لغائب، کہتے ہیں ان معارف میں سے وہ معرفہ جس کو وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، ایجاد کیا گیا ہو، کس کے لیے؟ غائب کے لیے. تقدم ذکر ہو، بھائی وہ غائب کے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو. مثلا میں کہتا ہوں کہ بھائی امجد صاحب بھی عجیب ہیں. ٹھیک ہے. جشن کی شب میں آ گئی یہاں، جبکہ کل جشن کی چھٹی بھی تھی. ٹھیک ہے. وہ کرتے ہی ایسے ہیں. اب یہ جو میں نے کہا نا وہ، اب یہ وہ کہاں ہے؟ پلٹا ضمیر امجد کی طرف جس کا پہلے ذکر ہو چکا تھا لفظاً،
او معنن یا جو ہے کیا ہے معنن اس کا ذکر گزر چکا ہو. مثلا بھائی فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے. وہ کون؟ ذکر، ٹھیک ہے. تو یہ گویا کہ معنی کے لحاظ سے گزر چکا. یا حکمن کا مطلب یہ ہے کہ آپ میراث کی باتیں کر رہے تھے. قرآن کی آیت بھی ہے وَلِأَبَوَيْهِ السُّدُسُ، اس کے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. بھائی کس کے ماں باپ کو؟ میت کو. میت کا ذکر نہیں ہوا ہے لیکن حکم چونکہ اس کا چل رہا تھا تو اس لیے یہ ضمیر وہاں پل رہی ہے. اور لذی حضور اے لحاضر مخاطب او متکلم، یا ضمیر کس کے لیے ہوگا؟ حاضر کے لیے. پھر حاضر کی دو قسمیں، یا خود بولنے والا یا جس کو ساتھ بول رہا ہے. بولنے والا ہوگا تو اس کو متکلم کہیں گے، جس کے ساتھ بول رہا ہے اس کو مخاطب کہیں گے. متکلم کو مخاطب بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ انت و انا. انت مخاطب کی مثال ہے اور انا جو متکلم کی. وہ سم بضمیر، اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ ضمیر. والمضمر عند البصرین، اور بصری پھر اس کو ضمیر نہیں کہتے، وہ مضمر کہتے ہیں. والکنایہ والمکنہ عند الکوفیین، اور کوفے والے پھر اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ کنایہ اور مکنہ. ولا یرد علی ھذا اسم اشارت، کہتے ہیں تو یہ جو آپ نے ضمیر کی تعریف کی بیٹا، یہ تو اسم اشارہ کو بھی شامل ہے. ھذا یعنی یہ. اب ھذا کو بھی وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ جو آپ کے سامنے موجود ہو. کہتے ہیں پھر تو یہ بھی جو ہے کہ ضمیر کی تعریف میں شامل ہو جائے گا. کہتے نہیں، ولا یرد علی ھذا، ویسے یرد وارد ہوتا ہے لیکن آپ اس کا ترجمہ کریں اور اعتراض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، علی ھذا اس تعریف پر اسم اشارہ کا، یا اسم اشارہ داخل نہیں ہوتا ضمیر میں. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ اسم اشارہ وضع لمشار الیہ، اس کو وضع کیا گیا ہے ایک ایسے کے لیے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. لازم منہ حضورہ، ٹھیک ہے، لازم آتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، کس کے لیے؟ اس اشارے کے لیے، حضورہ، کہ وہ سامنے والا حاضر ہونا چاہیے. ولا اسم الظاہر، اچھا اسم ظاہر بھی ضمیر کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ لأنہ وضع لعام من الغیبت والحضور. بھائی جب میں کہتا ہوں کہ امجد میں نے ان کے لیے وضع کیا تو اب یہ موجود ہوں تو بھی امجد ان کے لیے وضع ہے، یہ موجود نہ ہو تو بھی ان کے لیے امجد وضع ہے. حضور اور عدم حضور کی شرط نہیں ہے. وقد عکس المصنف المثال، مصنف صاحب نے مثال کو الٹ کیا ہے. فجعل الثانی للاول والاول للثانی، جو پہلے کی مثال تھی اس کو دوسرے نمبر پہ دیا، جو دوسرے کی مثال تھی اس کو پہلے نمبر پہ دیا. فرماتے ہیں الحد قولہ تعالی. بھائی وہ قرآن میں بھی ایسے ہے. پہلے دیکھیں کیا کہا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ایسا ہوگا جس میں چہرے سفید ہوں گے اور چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں، یعنی پہلے اللہ نے سفید چہروں کی بات کی، پھر سیاہ چہروں کی بات کی. پھر جب تفصیل اللہ نے بتانا شروع کی تو پہلے سفید والوں کی بتانا چاہیے تھی لیکن اللہ نے پہلے سیاہ والوں کی شروع کر دی. تو کہتے ہیں ایسے عربی زبان میں چلتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الی آخری. ثم ضمیر متصل و منفصل، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ محمد.